السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں اور بھائیوں کو بہت خوشی والی عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ ہمارے عملوں کو جو ہم نے کیا ہے انہیں قبول فرمائے اور آئندہ زندگی اپنی مرضیات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جس طرح دین پر عمل کا حق ادا کیا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ عید مبارک کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو دیکھیے، یہ عید جو ہوتی ہے یہ ایک خوشی کا موقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عائشہ کے گھر تشریف لائے تو عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے دو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ گیت گا رہی تھی، لیکن لیست بمغنیتا، وہ دونوں گانے والیوں میں نہیں تھی، یعنی وہ پروفیشنل گانے والی نہیں تھی، ایسی کچھ جیسے وہ مخصوص گیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بچیاں کچھ اپنی بنا لیتی ہے، اس طرح کی کچھ گیت گا رہی تھی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، تو آپ صاحب نے فرمایا کہ چھوڑو، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ تو عید یہ حدیث سے لفظ ثابت ہے، مبارک۔ اب آپ کسی کو بھی کسی بھی چیز کی جو ایک حدیث سے ثابت عمل ہو تو اس کو اگر ہم عید کے لفظ کو وہاں سے اٹھا لیں، اور چونکہ یہ دن بھی ہوتا ہے خوشی کا، تو اگر مبارکباد دے دیں تو انشاءاللہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کوئی شرع عمل نہ سمجھا جائے، جیسے لوگ رمضان کی خوشخبری ایک دوسرے کو سنانے پر جو ہے وہ فضیلتوں کا بیان کرتے ہیں، یہ نہ ہو۔ بہرحال اور عید کی مبارکباد میں بھی مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے۔ اب میری مثال بھی کنڈکٹر جیسی ہو گئی ہے۔ وہ کنڈکٹر بیچارہ سارا دن آوازیں لگاتا ہے، لالو کھیت، صدر، ٹاور، تو وہ جب سوتا ہے تب بھی آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو مبارکباد دینی تھی اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا اتنے پیار کا، اس میں بھی مسئلے بتانے شروع کر دیے۔ جزاکم اللہ خیر۔